مہروانیہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور دھیرے سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ مہرواز نے سکون کا سانس لیا۔ وہ چاہ کر بھی فون بند نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف ایک اہم میٹنگ جاری تھی۔ اگر اور کچھ نہیں تو مجھے اب جانا چاہیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ فون بند ہونے سے پہلے ہی مہروانیہ کے دل میں مایوسی کی ایک لہر اٹھی۔ کیا واقعی بس 2 منٹ میں بات ختم؟ دوسرے لوگوں کو تو گھنٹے باتیں کرتے ہیں، محبت کرنے والے آدھا دن یوں گزارتے ہیں، اس نے خود سے سوچا، مگر فوراً خیال آیا شاید وہ محبتیں حقیقی ہوتی ہیں اور یہاں یہ رشتہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ چاہے اس کے پاس وقت بھی ہوتا پھر بھی وہ اسے ایسی نرمی سے بات نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، اس نے دبی آواز میں کہا۔ الوداع۔ فون بند کر کے مہروانیہ نے موبائل میز پر رکھ دیا، پھر کھڑکی کی طرف مڑی اور باہر نظریں جما دیں۔ دل میں امید اور بے یقینی دونوں کا طوفان چل رہا تھا۔ کیا وہ واقعی کل کسی کو بھیجے گا مجھے لینے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اگلا دن آ گیا۔ مہروانیہ نے صبح سویرے اٹھ کر تیاری کی، بالوں میں خوشبو لگائی، سادہ لباس پہنا اور فون ہاتھ میں لیے انتظار کرنے لگی۔ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی کھڑکی سے باہر، سوچتی شاید ابھی فوجی بیس کی گاڑی آ جائے گی، لیکن دوپہر تک میرواز کی کوئی کال نہ آئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اندر داخل ہوئی سیلی اور سہوان، ہاتھوں میں تحفے اور چہروں پر وہی مصنوعی مسکراہٹیں۔ اگرچہ فرزاد خاندان سیلی کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر چونکہ وہ سہوان کے ساتھ تھی انہیں خوش آمدید کہنا پڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں مہروانیہ سب سے کم دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ خاموشی سے باغ کی طرف نکل گئی، پول کے کنارے جا کر بیٹھ گئی اور منتظر رہی کہ شاید کوئی گاڑی آ جائے جو اسے لے جائے۔ وقت گزرتا گیا، انتظار طویل ہوتا گیا۔ وہ اکتاہٹ سے اٹھ کر پل کے کنارے چہل قدمی کرنے لگی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس زہر بھری آواز ابھری۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم سے ہار جاؤں گی۔ مہروانیہ پلٹی۔ سامنے سیلی تھی، بازو سینے پر لپیٹے، آنکھوں میں زہریلی نفرت کی چمک، مگر مہروانیہ کی آنکھوں میں خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سیلی ایک قدم قریب آ کر بولی، دیکھو اپنے آپ کو، نرم و نازک بے وقت سی لڑکی، پھر بھی تم نے فرزاد خاندان کو یوں اپنے قابو میں کر لیا اور اب تو میرواز بھی تمہارا ہو گیا۔ مہروانیہ کی پیشانی پر شکنیں بھی قابو میں کر لیا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سیلی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، آواز میں زہر گھلا ہوا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ تم نے میری ساری محنت برباد کر دی۔ میری برسوں کی خواہش تھی کہ میں میرواز سے شادی کروں، بچپن سے خواب دیکھا تھا اور تم آ کر سب کچھ لے گئی۔ مہروانیہ نے بیزاری سے سر جھٹکا اور مڑ کر چل دی، مگر سیلی نے ایک جھٹکے سے اس کے لمبے بال پکڑ لیے۔ وہ پوری قوت سے اسے پول کے کنارے کھینچ لائی۔ آہ! مہروانیہ کی چیخ نکلی۔ اس نے بالوں کو پکڑ کر اپنا سر چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو مجھے، مگر سیلی کے اندر پاگل پن سوار تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی ارادہ تھا، قتل۔ اس نے دونوں ہاتھ سے مہروانیہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ جھپاک کی آواز کے ساتھ پانی میں جا گری۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے پورے جسم کو لپیٹ لیا۔ پانی منہ اور ناک میں گھسنے لگا، سانس رک گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ڈوبنے کی خوف نے اسے پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو پانی کی سطح پر ابھری، مگر سیلی وہیں کھڑی تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ نیچے دبا رہی تھی۔ مہروانیہ نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، پانی کے اندر گھونسے مارے، پاؤں سے لاتیں چلائیں۔ اچانک ایک جھٹکے سے سیلی بھی پھسل کر پول میں گر گئی۔ دونوں کی چیخیں پانی کی چھپکار میں دب گئیں۔ سیلی چونکہ اچھی تیراک تھی، اس نے تیزی سے مہروانیہ کو پکڑا اور درمیان کی طرف گھسیٹ لیا، پھر دوبارہ اس کا سر پانی میں ڈبو دیا۔ پانی کے کنارے ہلکے ہلکے بلبلے اٹھنے لگے اور فضا میں صرف ایک آواز گونجی، مدد! کوئی ہے؟ مہروانیہ کی سانسیں رکنے کو تھی، پانی نے اسے اپنے اندر سمو لیا تھا، اندھیرا، خوف اور بے بسی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، دل دھڑکنے کے بجائے ٹوٹتا جا رہا تھا اور ہر سانس جیسے آخری لگ رہی تھی۔
اسے اسی لمحے جب موت بالکل قریب محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں کے سامنے میرواز کا چہرہ ابھر آیا اور اس کا دل چیخ اٹھا۔ میرواز، مگر آواز گہرے پانی میں دب گئی۔ پھر اچانک سیلی نے اس کے بال چھوڑ دیے اور اگلے ہی لمحے وہ خود اسے چلانے لگی جیسے ڈوب رہی ہو۔ مدد! کوئی ہے؟ مدد کرو! مہروانیہ نے مدھم آواز میں اس کی چیخیں سنی اور فوراً دو چھپاکوں کی آواز گونجی۔ پانی ایک بار پھر ہلا۔ اس کا ہوش نیم جان تھا، جسم سن اور سانس رکی ہوئی۔ پھر بھی اس نے پانی کی سطح پر چڑھنے کی کوشش کی۔ جب اس کا سر تھوڑا سا اوپر آیا تو اس نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا میرواز پول کے کنارے تھا اور اپنی باہوں میں سیلی کو اٹھائے ہوئے۔ یہ منظر اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ نہیں، خواب نہیں، یہ حقیقت تھی۔ میرواز واپس آ چکا تھا، مگر اسے نہیں۔ سیلی کو بچایا تھا۔ وہ لڑکی تھی جو اسے مارنے آئی تھی، اس کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ جو ڈوب رہی تھی اب تنہا تھی۔ ایک سرد لہر مہروانیہ کے دل میں اتری، اس کی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو چھوڑ دیا، جیسے زندگی سے تمام رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ پانی کے اندھیرے نے اسے مکمل طور پر نگل لیا۔ اس کا جسم نیچے نیچے ڈوبتا گیا اور دل نے آہستہ سے دھڑکنا بند کر دیا۔ پھر ایک جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے پانی کے اوپر کھینچ رہا ہو۔ اس کے کانوں میں ایک گھبرائی ہوئی آواز گونجی، ہوش میں آؤ، سانس لو۔ یہ سہوان تھا۔ اس کے مضبوط بازو اسے پانی سے باہر کھینچ چکے تھے، مگر مہروانیہ کے اندر زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ موت اس کے لیے زندگی سے زیادہ پرسکون لگ رہی تھی۔ دنیا بہت بوجھل تھی، بہت اذیت ناک، اور وہ تھک چکی تھی۔ پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے سفید چھت نظر آئی۔ دھیرے دھیرے اس کی بینائی لوٹی۔ وہ اسپتال میں تھی۔ آس پاس مشینوں کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا بستر کے پاس میرواز کھڑا تھا اور اس کے برابر سہوان۔ مہرو! میرواز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آواز میں گھبراہٹ اور فکر ملی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لمس میں وہی مانوس گرمی تھی، مگر مہروانیہ کے ہاتھ برف جیسے سرد تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میرواز کی آنکھوں میں دکھ سا تیر گیا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں، مگر وہ خاموش تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ جب سیلی ڈوبی، میرواز نے فوراً اسے بچانے کے لیے پول میں چھلانگ لگائی۔ بچپن سے سیلی کو پانی کا خوف تھا، وہ تیراکی نہیں جانتی تھی۔ جب وہ اسے کنارے تک لایا، تب تک مہروانیہ کا سر پانی سے ابھرا، زندگی کے آخری جھٹکوں کے ساتھ، مگر اس وقت سہوان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے تیزی سے مہروانیہ کو کھینچ لیا۔ جب میرواز اب بھی سیلی کو تھامے ہوئے تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو تیراکی جانتی تھی وہی ڈوبنے کے قریب پہنچ جائے گی۔ سہوان نے نرمی سے کہا، تم نے ہمیں بہت ڈرا دیا۔ جب میں نے تمہیں پانی سے نکالا تم سانس نہیں لے رہی تھی۔ شکر ہے میں ڈاکٹر ہوں، ورنہ شاید ہم تمہیں کھو دیتے۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، مگر اس نے آنسو نہیں بہنے دیے۔ یہ محبت اب اس کے لیے فقط زخم بن چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، شکریہ ڈاکٹر ورکزی، آپ نے میری جان بچائی۔ سہوان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ مت کہو، بس خوش رہو، یہی کافی ہے۔ مہروانیہ نے نگاہیں جھکا کر کہا، کیا آپ دونوں جا سکتے ہیں؟ میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ میرواز نے آگے بڑھ کر بستر کے سرانے ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، مجھے رہنے دو، میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے کہا، میرواز میں آپ کو اب دیکھنا نہیں چاہتی۔ میرواز خاموشی سے وارڈ سے باہر نکلا۔ پیچھے سہوان بھی اس کے قدموں کے نشانات پر چلتا آیا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ راہداری میں ہلکی روشنی تھی۔ میرواز کے چہرے پر سختی اور گہرے خیالوں کا سایہ تھا۔ سہوان نے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں پوچھا، میرواز، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تم اب بھی سیلی سے محبت کرتے ہو؟ یہ سوال ہوا میں بجلی بن کر گرا۔ میرواز ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ، سرد اور غیر جذباتی ہو گیا۔ سہوان نے آگے بڑھ کر کہا، میں مانتا ہوں کہ سیلی سے غلطی ہوئی ہے۔ اس نے تمہیں واپس پانے کے لیے ہر حد پار کی، مگر یہ سب اس کی محبت کی شدت تھی۔ پول والا واقعہ شاید ایک حادثہ تھا، مگر وقت ملے تو جا کر دیکھ لو اسے۔ وہ پانی سے ہمیشہ خوفزدہ رہی ہے۔ شاید وہ ٹوٹ چکی ہو، مگر میرواز چپ رہا۔ نہ ایک لفظ کہا، نہ نظریں پلٹیں، بس ایک گہری سانس لے کر وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سہوان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں فیصلہ چمکنے لگا۔
نہیں، یہ حادثہ نہیں تھا، سیلی نے حد سے آگے بڑھ کر واقعی کچھ ناقابل معافی کر دیا ہے۔ باہر آ کر میرواز نے فوجی گاڑی میں قدم رکھا۔ گاڑی میں کمبر اور لوکاس پہلے سے موجود تھے، دونوں کے چہروں پر فکر مندی تھی۔ جنرل فرزاد، لوکاس نے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ میرواز نے آنکھیں بند کر لیں، تھکن اس کے وجود سے چھلک رہی تھی، کندھے بوجھل، آواز مدھم۔ زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، کمبر نے نرمی سے کہا۔ جنرل صاحب اگر اجازت ہو تو ہم کچھ انتظام کریں، بیگم صاحبہ کو اب آپ کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ اس کی بات پر میرواز کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ مٹھی میں بند ہو گیا۔ پھر اس نے سر پیچھے ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں، گناہ، پچھتاوا اور خود سے نفرت کی ایک بھاری لہر اس کے اندر اٹھنے لگی۔ جسے وہ دل سے چاہتا تھا وہی اس کی آنکھوں کے سامنے مرنے کے قریب پہنچی اور وہ کسی اور کو بچا بیٹھا۔ اب مہروانیہ کا اسے نہ دیکھنا، نہ بولنا بالکل فطری تھا، مگر یہ خیال اس کے سینے کو چھلنی کر گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مدھم آواز میں پوچھا، پول کی نگرانی کی فوٹیج مل گئی؟ لوکاس نے جھک کر کہا، جنرل صاحب 1 گھنٹہ پہلے پوری سیکیورٹی سسٹم ہیک کر لیا گیا تھا، تمام ڈیٹا غائب ہو چکا ہے۔ میرواز کی تیز نظریں ہو گئیں۔ انجینئرنگ ٹیم کو فوراً بلا کر ری اسٹور کرواؤ۔ ہم نے کوشش کی تھی، لوکاس نے افسردہ لہجے میں کہا، لیکن ہیکرز پروفیشنل تھے، ڈیٹا مکمل تباہ کر دیا گیا ہے، واپسی ممکن نہیں۔ میرواز خاموش ہو گیا، اس کا جسم سیٹ سے ٹیک لگا کر ساکت پڑ گیا، جیسے اندر سے بجھ چکا ہو۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستگی سے کہا، تم دونوں کو پتہ ہے عورت کو کیسے منایا جاتا ہے؟ کمبر اور لوکاس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر کمبر نے کھنکار کر کہا، جنرل صاحب میں تو کبھی کسی رشتے میں نہیں رہا۔ لوکاس نے سر جھکا کر مسکرا کر کہا، میں 2 بار کوشش ہوئی تھی مگر دونوں بار کہا گیا کہ میں رومانٹک نہیں ہوں، بس مصروف، سخت مزاج اور بے حس انسان۔ تم میرا تجربہ اچھا نہیں۔ میرواز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی نے کے دروازے کا ہینڈل کھولا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ وہ دوبارہ اسپتال واپس آیا، راہداری کے بیچ پر بیٹھ گیا۔ نرسیں آتی جاتی رہیں مگر وقت گزرتا گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ رات گہری ہو گئی۔ جب VIP وارڈ کی لائٹ مدھم ہوئی تو وہ آہستہ سے اٹھا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مہروانیہ گہری نیند میں تھی، چہرہ پیلا، سانسیں مدھم۔ میرواز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کی انگلیوں کی گرمی اس کے دل کے برفیلے پن کو پگھلا نہ سکی۔ وہ اب بھی خوف زدہ تھا کہ کہیں اگر لمحہ بھر کی تاخیر ہوتی تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ مہروانیہ نیند میں ہلکی سی جنبش لے کر جاگی۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میرواز کے ہاتھ کی خالی جگہ اسے اندر سے چیر گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ نکال لیا ہو۔ میرواز نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور آواز غیر معمولی حد تک نرم تھی، کیا میں نے آپ کو جگا دیا؟ پورے دن کی سوچ بچار کے بعد مہروانیہ اب اس کا سامنا پرسکون انداز میں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سا فاصلہ اور لہجے میں بے نیازی کی جھلک تھی۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے، میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ میرواز نے دن کے واقعات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں پانی کے اندر نہیں دیکھا اور سیلی کو تیرنا نہیں آتا۔ مہروانیہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ پہلا جواز تو مانا جا سکتا تھا، لیکن دوسرا، ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی کو تیرنا نہیں آتا؟ یہ خیال اس کے لیے مضحکہ خیز تھا۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا، درد اور غصے سے بھرا۔ وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کچھ سننا نہیں ہے۔ میرواز نے اس کی تلخی محسوس کی، آہستہ بولا، میرو، میں اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ لمحہ دراصل وفاداری کا امتحان تھا۔ ایسے وقت جب انسان کے جذبات گڑبڑ ہو جائیں اور عقل کے بجائے دل فیصلہ کرنے لگے۔ مہروانیہ جانتی تھی میرواز اب بھی سیلی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اسے الزام نہیں دیا مگر دل کے اندر کہیں دھواں سا اٹھ رہا تھا، دکھ، ٹوٹا ہوا بھروسہ اور خاموش اذیت۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آواز لرز گئی، میرواز، سیلی تیر سکتی ہے، اس نے مجھے خود دھکا دیا اور میرا سر پانی کے نیچے دبایا۔ اسے لگا میں نے تمہیں اس سے چھین لیا ہے، وہ چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں۔
میرواز کا چہرہ فوراً سنگین ہو گیا، چپ تاری ہو گئی۔ مہروانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا پول کی کوئی فوٹیج نہیں تھی؟ میرواز نے سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں۔ اس کے لبوں پر ایک بے بس مسکراہٹ ابھری، تو مطلب میرے الزام کی کوئی بنیاد؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرواز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے اندر سردی سرایت کرنے لگی، ایسی سردی جو دل کے اندر سے روح تک جا پہنچی۔ اب کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کمبل میں سمٹ گئی، پہلو بدل کر اس سے منہ موڑ لیا، آنسو چپکے سے نکلے اور تکیے میں جذب ہو گئے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ میرواز کرسی پر بیٹھا بغیر جنبش کے اسے دیکھتا رہا۔ رات لمبی، بھاری اور اذیت ناک تھی۔ اگلی صبح برکزی میرز کے سامنے فوجی گاڑی آ کر رکی۔ میرواز تیزی سے اترا، پیچھے لوکاس اور کمبر اس کے ساتھ تھے۔ بوڑھا نوکر گھبرا گیا، جنرل صاحب آپ؟ مگر میرواز نے جواب نہیں دیا، چہرہ پتھر کی طرح سخت، قدم تیز اور حاکمانہ۔ وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں سیلی ناشتہ کر رہی تھی، ساتھ کنزاں بیٹھی تھی۔ سیلی کی آنکھوں میں خوشی چمکی۔ میرواز، کنزاں نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم سیلی سے ملنے آئے ہو؟ مگر میرواز کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے سیلی کا بازو پکڑا اور سختی سے کہا، میرے ساتھ چلو۔ سیلی گھبرا گئی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میرواز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے قدموں کی چاپ خطرے کا پیغام دے رہی تھی۔ پیچھے سے کنزاں نے گھبرا کر آواز دی، میرواز، سیلی نے ناشتہ بھی پورا نہیں کیا، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ مگر تب تک وہ دونوں پچھلے باغ میں پہنچ چکے تھے۔ پول کے کنارے کھڑے ہو کر سیلی کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میرواز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرواز نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ تڑپتی رہی مگر چھوٹ نہ سکی، چلا کر بولی، انوائن انکل میری مدد کریں، لیکن اگلے ہی لمحے میرواز نے اسے پوری طاقت سے پول میں دھکیل دیا۔ نہیں! کنزاں کی چیخ بلند ہوئی، وہ لرزتے قدموں سے بھاگتی آئیں۔ میرواز، تم پاگل ہو گئے ہو؟ سیلی کو پانی سے خوف ہے، وہ تیر نہیں سکتی۔ پانی کے چھینٹے فضا میں گونج اٹھے اور پورا میرز اس صدمے کی گونج سے بھر گیا۔ کمبر اور لوکاس نے فوراً آگے بڑھ کر کنزاں کو روکا تاکہ وہ پول کے قریب نہ جا سکیں۔ پانی میں سیلی کی تڑپتی ہوئی چیخیں گونج رہی تھیں، اس کے بازو بے ترتیب ہل رہے تھے، نہ کسی ماہر تیراک کی طرح بلکہ خوف میں ڈوبی ہوئی لڑکی کی طرح۔ میرواز، میں مدد کرو، میں تیر نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں خوف کی کپکپاہٹ تھی۔ دوسری منزل پر موجود سہوان شور سن کر بالکونی کی طرف بھاگا۔ منظر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، فوراً نیچے کی طرف لپکا۔ میرواز پول کے کنارے خاموشی سے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ سب سے پہلے جانتا ہو۔ سیلی کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی مگر وہ اب تک ڈوبی نہیں تھی۔ کنزاں کے آنسوؤں کے ساتھ اس کی فریادیں بھی فضا میں گونج رہی تھیں، کوئی اسے بچاؤ، میری پوتی کو نکالو۔ جیسے ہی سہوان نیچے پہنچا، لوکاس نے آگے بڑھ کر اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی۔ میرواز، کیا تمہیں ہوش نہیں؟ سہوان غصے سے دھاڑا۔ سیلی کو تیرنا نہیں آتا، کیا تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ کنزاں نے پھر روتے ہوئے چیخ کر کہا، میرواز، خدا کے لیے اسے بچاؤ، تمہیں پتہ ہے وہ پانی سے ڈرتی ہے۔ مگر میرواز کی آنکھوں میں سردی تھی، نہ کوئی جذبات، نہ پشیمانی، بس ایک ٹھہراؤ۔ اس کی نظریں مسلسل سیلی پر جمی تھیں اور ارد گرد کی چیخو پکار جیسے اس تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا نوکر بھی آ گیا مگر کمبر نے اسے بھی روک لیا۔ کنزاں کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں اور سہوان غصے سے بولا، کیا تم مہروانیہ کے لیے سیلی کو قربان کر رہے ہو؟ کیا یہ وہی لڑکی نہیں جسے تم بچپن سے محبت کرتے تھے؟ اتنے سنگ دل کیسے بن گئے ہو؟ میرواز نے پرسکون لہجے میں لوکاس سے پوچھا، کتنا وقت ہو گیا ہے؟ لوکاس نے گھڑی دیکھی، 15 منٹ جنرل فرزاد۔ سہوان کے چہرے پر غصے اور بے بسی کی جھلک تھی۔ بطور ڈاکٹر وہ جانتا تھا یہ کھیل خطرناک ہے۔ دل ہی دل میں اس نے چیخ کر کہا، کیا وہ مرنے سے ڈرتی ہے یا عقل کھو بیٹھی ہے؟ اگر واقعی سے پانی سے خوف ہے تو بس ڈوب جا تاکہ ڈرامہ ختم ہو۔ مگر اس کی زبان خاموش رہی۔ 5 منٹ اور گزر گئے۔ پھر آخرکار میرواز نے سرد لہجے میں کہا، اب اسے نکال لو۔
جی جنرل فرزاد، کمبر اور لوکاس نے لائف بوائے پھینکے۔ سیلی نے جلدی سے ایک کو پکڑا اور کمزور بازوؤں سے خود کو کنارے تک گھسیٹنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، کنزا بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اوہ میری بچی، تم پر کیا گزری؟ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ پھر وہ میرواز کی طرف پلٹیں، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں یہاں نہیں چاہتے۔ مگر سیلی نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانی، انہیں مت نکالیں، میرواز مجھ سے ناراض ہے۔ شاید مہربانی کی وجہ سے مجھے غلط سمجھا ہے۔ میں انہیں قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ سہوان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ابھی پانی میں لرز رہی تھی، اور اب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سیلی کی پانی سے خوفزدگی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پانی میں جاتے ہی اس کا جسم سن ہو جاتا اور باہر آتے ہی وہ اتنی نڈال ہو جاتی کہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن اس وقت وہ سب کچھ بھلا کر ادا سے بات کر رہی تھی۔ کنزا نے دانت پیٹ کر کہا۔ ان کے دل میں نفرت کی ایک نئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ یہ سب اس عورت محض مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اس نے سب بگاڑا اور وہ قیمت چکائے گی ہر حال میں۔ میرواز آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو لرزش آئی، مگر وہ سنبھل گیا۔ جھک کر نرم لہجے میں بولا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی سیلی؟ سہوان کے ہونٹ کھلنے ہی والے تھے کہ کمبر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بس ڈاکٹر صاحب۔ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ پول کے پانی میں ہلکی لہریں اب بھی سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ آج صرف ایک جسم نہیں بلکہ کئی دل ڈوب گئے تھے۔ سہوان غصے سے لال ہو گیا، مگر اس کی آواز کمبر کے مضبوط ہاتھ کے نیچے دب کر رہ گئی۔ ادھر سیلی کمزور بننے کا ناٹک کرتی ہوئی لڑکھڑائی اور کنزا کے بازوؤں میں گر پڑی۔ میرواز میں تقریباً ڈوب گئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتے تھے مجھے تیرنا نہیں آتا۔ کیا تم واقعی مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ اس کے لہجے میں مظلومیت تھی، مگر میرواز کے چہرے پر ذرا سی بھی نرمی نہیں آئی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جو لڑکی خود کو تیرنا نہیں جاننے والی بتا رہی تھی، وہ 20 منٹ تک پانی میں تیرتی رہی تھی، اور جب باہر نکلی تو سانس پھولی نہیں تھی، کپکپاہٹ غائب تھی۔ پانی سے خوفزدہ کسی شخص کے کوئی آثار نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر کنزا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور حیرت سے پوچھا، سیلی، کیا تمہارا پانی کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ تمہیں اب ڈر نہیں لگتا؟ سیلی ایک لمحے کو جھجکی، پھر رونا شروع کر دیا۔ نانی، میں تو بہت ڈری ہوئی ہوں۔ میرا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ میں مر جانے سے ڈر گئی تھی۔ میرواز کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس پیچھے مڑ کر چل دیا۔ پیچھے کمبر اور لوکاس خاموشی سے اس کے پیچھے ہوئے۔ میرواز، سیلی کی سسکیاں فضا میں بکھر گئیں۔ میرواز، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مت جاؤ۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کنزا نے اسے سینے سے لگا لیا، خود بھی آنسو پوچھتے ہوئے۔ بس میری بچی، بس۔ جب فوجی گاڑی مرکزی حویلی سے نکلی اور اسپتال کی سمت بڑھی، میرواز پچھلی سیٹ پر آنکھیں بند کیے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک انجانا سا خدشہ چنگاری کی طرح جلنے لگا۔ کچھ تو ہے جو سیدھا نہیں۔ اس کے ذہن میں 1 سال پرانی یاد ابھری، جب سیلی بیرون ملک سے واپس آئی تھی اور دوڑ کر اس کے گلے لگی اور رو کر بولی تھی، میرواز، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ تب میرواز نے اس تبدیلی کو محبت سمجھ لیا تھا، لیکن اسے شک ہو رہا تھا کہ یہ تبدیلی کسی اور مقصد کے لیے تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ہلکی آواز میں کہا، کمبر، تمہارے پاس 2 دن ہیں۔ مجھے سیلی کے پچھلے 10 سال کی پوری تفصیل چاہیے، ہر بات۔ کمبر چونکا۔ جنرل فرزاد، آپ مس مرکزی کے بارے میں تفتیش کروانا چاہتے ہیں؟ میرواز نے مختصر سا سر ہلا دیا۔ ہاں۔ کمبر اور لوکاس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ جانتے تھے سیلی ایک معزز خاندان سے تھی اور میرواز کے ساتھ بچپن سے پلی بڑھی تھی، پھر آخر وہ اس پر شک کیوں کر رہا تھا؟ لیکن حکم تو حکم ہوتا ہے، کمبر نے آہستہ سے جواب دیا۔ جی جنرل فرزاد، سمجھ گیا۔ جب گاڑی اسپتال پہنچی تو VIP وارڈ خالی تھا۔ کمرے میں نہ روشنی تھی، نہ کسی کی موجودگی۔ میرواز کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا نرسنگ کاؤنٹر تک پہنچا۔ آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ VIP وارڈ میں داخل مہروانیاں کہاں ہے؟ نرس گھبرا گئی۔ جنرل صاحب، وہ 1 گھنٹے پہلے ڈسچارج ہو کر چلی گئی۔ میرواز کی بھویں تن گئی۔ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ سر، وہ ایک نوٹ چھوڑ کر خاموشی سے چلی گئی۔ نرس کی آواز کانپ رہی تھی۔
میرواز نے مٹھی بھینچی اور اسپتال سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے بار بار مہروانیہ کا نمبر ملایا، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملا، جس نمبر پر آپ کال کر رہے ہیں وہ اس وقت دستیاب نہیں۔ جب فرزاد حویلی واپس پہنچا، پورے ملازم نے بتایا بیگم صاحبہ 1 گھنٹے پہلے واپس آئی تھیں، لیکن صرف 10 منٹ رکی ہیں، ایک بیگ لیا اور چلی گئیں، ہمیں نہیں بتایا کہاں۔ اب کمرہ ویران تھا۔ میرواز بیڈ کے کنارے بیٹھا خالی نگاہوں سے اس کونے کو دیکھنے لگا جہاں مہروانیہ کی کتابیں رکھی تھیں۔ اس بار وہ نہ کوئی خط چھوڑ کر گئی اور نہ کوئی وضاحت، صرف خاموشی، اور اپنے ساتھ اس کا سارا سکون لے گئی۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں چبھن اتنی گہری تھی کہ سانس لینا بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ آہستہ سے وہ سیدھا ہو کر لیٹا اور پھر فون ڈائل کیا اور ڈائلر دبایا، وہی نمبر جس نے ہمیشہ کے لیے مہروانیہ کے نام پر رکھا تھا، لیکن جواب پھر وہی تھا، جس نمبر پر آپ کال کر رہے ہیں وہ فی الحال بند ہے۔ اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا، شاید اس بار واقعی ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ میرواز نے ہر جگہ چھان ماری جہاں مہروانیہ ہو سکتی تھی، شوالے، اس کی ماں کا گھر، اس کے کرائے کا اپارٹمنٹ، کہیں بھی اس کا نام و نشان نہ ملا۔ وہ ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے زمین پھٹ گئی، اسے نگل گئی۔ صرف ایک دن گزرا تھا، مگر وہ بوڑھا سا لگنے لگا تھا۔ وہی دل چیر دینے والا درد جو 10 سال پہلے وطن چھوڑتے وقت محسوس کیا تھا، آج کہیں شدت سے لوٹ آیا تھا۔ دوپہر کے وقت فرزاد حویلی کے دروازے پر ایک غیر متوقع مہمان آئی، ایک خاتون وکیل جو مہروانیہ کی نمائندہ بن کر آئی تھی طلاق کے معاملات طے کرنے کے لیے۔ مطالعہ گاہ میں دھوپ کھلی تھی مگر فضا گھٹن زدہ اور بوجھل۔ شاہزین ٹورسٹ نے میز پر فائل اور ایک بینک کارڈ رکھا۔ میری موکلہ نے طلاق نامے پر دستخط کر دیے ہیں، یہ بینک کارڈ آپ کا ہے جناب فرزاد۔ وہ جتنی رقم خرچ ہوئی اسے قسطوں میں واپس کریں گی۔ میرواز کی نظریں فائل پر جم گئیں، دل کے اندر جیسے کوئی دھڑکتا زخم پھر سے کٹ گیا ہو۔ سانس لینا تک دشوار ہو گیا۔ مہروانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی کوئی بات بری لگے تو وہ کہے گی، یوں اچانک رشتہ توڑنے کی بات نہیں کرے گی۔ کیا وہ واقعی اسے اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ اب سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے گہری سانس لی اور نظر اٹھا کر شاہزین کو دیکھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں اسے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہزین نے سنجیدگی سے جواب دیا، معاف کیجیے مسٹر فرزاد، فی الحال محترمہ دریان آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ جب آپ دستخط کر دیں گے اور کارروائی مکمل ہو جائے گی تب وہ خود آ کر طلاق سرٹیفکیٹ لیں گی۔ میرواز کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل اٹھائی اور بغیر دیکھے 2 ٹکڑے کر دیے۔ شاہزین چند لمحے کے لیے گنگ رہ گئی۔ میرواز نے وہ کاغذ کوڑے دان میں پھینکے اور سرد لہجے میں کہا، اگر اسے طلاق چاہیے تو وہ آ کر مجھ سے خود بات کرے۔ شاہزین سیدھی کھڑی ہو گئی، اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو محترمہ دریان عدالت کا رستہ اختیار کریں گی۔ میرواز کے چہرے پر سایہ سا اتر آیا، فضا منجمد ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، نوروانیہ میں ایسا کوئی نہیں جسے میں ڈھونڈ نہ سکوں۔ شاہزین نے قدم لرز گئی، جیسے اسے بتایا گیا تھا کہ یہ کیس میرواز فرزاد کے خلاف ہے۔ تب سے اس کے دل میں انجانا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ بامشکل خود کو سنبھالتی ہوئی حویلی سے باہر نکلی۔ 1 گھنٹے بعد اسے مہروانیہ کو فون کیا، بات نہیں بنی، اس نے معاہدہ پھاڑ دیا ہے۔ فون بند ہونے کے بعد مہروانیہ تھکی ہوئی صوفے پر ڈھیر ہو گئی، دل بوجھل، ذہن تھکن سے چور۔ ٹیبل پر 2 پلیٹیں رکھی تھیں، میکرونی اینڈ چیز، بیکن کے ٹکڑوں کے ساتھ ایک پیالہ پھلوں کا اور کچھ کھلی کتابیں۔ اس وقت زریابیہ اچار کا مرتبان لے آئی، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم واقعی طلاق لینے جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا چمچ سے میکرونی ہلاتے ہوئے۔ مہروانیہ نے تلخی سے کہا، ہاں، فیصلہ کر لیا ہے۔ بس ایک مسئلہ رہ گیا تھا، $5 لاکھ جو اس نے میرواز کے کارڈ سے نکال کر زریابیہ کو قرض دیے تھے، فی الحال واپس کرنا ممکن نہیں تھا۔ زریابیہ نے نوالہ منہ میں ڈالا، تمہارا شوہر واقعی نوروانیائی فوج کا جنرل ہے؟ مہروانیہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، اور وہ طلاق پر راضی ہے۔ مہروانیہ نے چمچ پر پھونک ماری، پھر بجھے لہجے میں بولی، نہیں، راضی نہیں۔ زریابیہ ٹھٹک گئی، تو کیا وہ تمہیں سے بہت محبت کرتا ہے؟ یہ سوال خنجر کی طرح لگا۔ مہروانیہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں جھکا کر کھانے لگی۔
اور میکرونی کے ذائقے میں اب صرف نمک نہیں، آنسو بھی شامل تھے۔